بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس مرنے والے کا، دنیا سے جانے والے کا اپنے پیچھے والوں پر کیا حق ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ چونکہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو آخرت کے مراحل ہے، بہت ساری چیزوں سے ملنا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، تو حکم دیا کہ یہ پاک صاف ہو کر آئے، اس کو غسل دے دیا جائے، طہارت کے ساتھ آئے۔ تو مرنے والے کو، میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس پہ پچھلی مجلس میں بات ہوئی کہ وہ طریقہ کیا ہوگا۔ آج کی مجلس میں بھی اسی سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں، وہ عرض کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میت کو غسل دینے میں کس کا حق سب سے مقدم ہے، یعنی کس کو غسل دینے میں آگے بڑھنا چاہیے، یا کس کا حق زیادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس عمل کو ادا کرنے میں شامل ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ سیکھنا چاہیے، اور اگر سیکھا ہوا نہ بھی ہو تو تب بھی انسان شریک ہو کر دیکھ لے، کسی نہ کسی درجے میں پانی ڈال دے، آئندہ کے لیے اس کو سیکھنے کی کوشش کر لے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ اس غسل کو اپنے اوپر ایک حق سمجھیں۔ دیکھیں یہ مزاج جو آج کل بنا ہوا ہے کہ بس حوالے کر دے کسی کے، جب تک وہ زندہ تھا اور جب تک دنیا کے اسباب و منافع ہمیں اس سے حاصل تھے تو سب جمع ہے، اب جیسے انتقال ہوا تو خدا نہ خواستہ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بس جان چھڑانی، یہ بہت غلط چیز ہے۔ تو اس لیے قریبی رشتہ دار خود بھی شامل ہونے کی کوشش کریں، اور اگر وہ موجود نہ ہو یا ان کو سنت طریقہ نہ آتا ہو تو پھر کوئی بھی نیک دیندار شخص جو اس طریقہ کار کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، اس کے ذریعے سے میت کو غسل دیا جائے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کو غسل دینے کے لیے کوئی بھی مرد دستیاب نہ ہو، ممکن ہے، اب کی دنیا میں تو بہت کچھ ممکن ہے، تو اگر ایسی کوئی صورت پیش آ گئی کہ کسی شخص کا انتقال ہوا اور مرد موجود نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس مرنے والے کی بیوی موجود ہے، ویسے تو چاہے کتنا بھی قریبی رشتہ عورت کا ہو، مرنے کے بعد ان کو غسل میں، کفن میں شریک نہیں ہونا ہے، مستورات کو، مرد کے۔ لیکن اگر مجبوری کی یہ شکل بن جائے کہ کسی کا انتقال ہوا اور کوئی ایک مرد بھی موجود نہیں ہے، البتہ اس کی بیوی ہے، تو بیوی کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کو غسل دے سکتی ہے، صرف اس کی بیوی۔ اور اگر بالفرض ایسی صورتحال ہو کہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے، اجنبی عورتیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں غسل نہیں دیں گی، تیمم کرائیں گی، وہ بھی ہاتھوں پر کوئی کپڑا، کوئی چادر
یا کوئی جیسے گلوز دستانے وغیرہ پہن کر وہ اس کو صرف مرنے والے کو تیمم کرائیں گی. تیمم سمجھتے ہیں؟ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو نیت کر لیں، پھر چہرے پر کوئی چیز باندھ کر کے اس کے چہرے پہ پھیر دیں، پھر دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت، بس اتنا کام. تو اجنبی عورتیں اگر ہو، بیوی کے علاوہ جو بھی ہو، چاہے کتنی بھی قریبی رشتہ دار ہو، وہ تیمم کرائیں، لیکن براہ راست اس کے جسم کو، بدن کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، بلکہ ہاتھوں پر کوئی چیز پہن کر اس کو تیمم کرا دیں گے. بات سمجھ گئے؟ اور اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے، یہ تو شوہر والی شکل تھی، تو دیکھیں بیوی کے لیے تو گنجائش رکھی گئی، حکمت ہے شریعت کے احکامات کے اندر. تو شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل کرا سکے، مرنے والی بیوی کو، اور نہ اس کے جسم کو بلا کسی حائل کے چھوئے، یہ بھی منع ہے. شوہر اگر اپنی مرحومہ بیوی کے جسم کو دیکھ سکتا ہے، چہرہ دیکھ سکتا ہے، اور اگر غایت تعلق کی وجہ سے ہاتھ پھیرے تو بھی کفن کے اوپر سے یا کسی چادر کے ذریعے سے پھیرے، براہ راست نہیں پھیرے، اس کو منع کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اسی طریقے سے میت کو غسل کراتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو حالت جنابت میں، جنابت کس کو کہتے ہیں؟ جس مرد پر غسل فرض ہو، غسل جس پر فرض ہو اور ابھی اس نے غسل نہیں کیا، تو ایسے مرد کو جس پر غسل فرض ہے اس کو غسل کے عمل میں شامل نہ رکھا جائے، منع ہے. اور اگر اسی طریقے سے مستورات ہیں تو اگر مستورات غسل دینے کے لیے آئے اور ان میں سے کوئی ایسی عورت ہو جو ناپاکی کے ایام سے گزر رہی ہے، حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے، تو ایسی عورت کو غسل دینے کے اندر شریک نہ کیا جائے. بات سمجھ گئے؟ خلاصے کی بات یہ ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جن پر غسل فرض ہو چکا ہو اور ابھی غسل نہ کیا ہو، تو ان کو میت کے غسل کے اندر شریک نہیں رکھا جائے گا، یہ فاصلے میں رہیں گے. اچھا، اب چند اور ضروری کچھ مسئلے ہیں دنیا کے احوال اور حالات کے اعتبار سے، اور یہ اکثر پیش بھی آتے ہیں، خاص طور پہ جتنی تیزی سے حادثات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، وہ پانی میں، دریا میں، سمندر میں، کسی بھی چیز میں ڈوب گیا اور ڈوبنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، کتنے حادثات ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کی لاش کو، میت کو نکال دیا گیا پانی سے، تو اب سوال یہ کہ اس کو آیا غسل دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اب ظاہر کی آنکھ سے دیکھے تو وہ تو کچھ زیادہ ہی پانی میں رہا ہے، وہ تو غسل سے بھی زیادہ پانی اس کے جسم سے گزرا ہے. لیکن اب نکالنے کے بعد آیا وہ غسل اس کو دینا ہے جو ایک میت کو دیتے ہیں؟ بالکل دینا ہوگا، اس لیے کہ میت کو غسل دینا جو موجود افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور اس کا پانی میں ڈوبنا یہ ایک غیر اختیاری چیز تھی جو اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. لہٰذا وہ عمل زندہ انسانوں پر ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو نکالنے کے بعد خشک کرے یا وقت گزار دے، جب سوکھ جائے پھر اس کو دوبارہ غسل دے دے. ہاں، فقہا نے ایک صورت یہ لکھی ہے کہ نکالتے ہوئے اگر نکالنے والے یہ سوچ کر کہ چلے ہم دوبارہ اسی غسل کی نیت سے اس کو پانی میں حرکت دے دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، تو اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس صورت کے اندر غسل کی جو فرضیت ہے وہ ادا ہو جائے گی یہاں پر. لیکن بہرحال افضل یہی ہے کہ نکالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے مستقل غسل دے دیا جائے. اسی طریقے سے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور بہت تیز بارش برس رہی ہو اور اس بارش میں ظاہر سی بات ہے پورا جسم گیلا ہو گیا، تب بھی چونکہ بارش غیر اختیاری چیز تھی
تو غسل دینے والوں پر لازم ہوگا کہ اس کے جسم کو دوبارہ سے ترتیب کے ساتھ غسل دے دیا جائے. بات سمجھ گئے؟ اچھا، اگر کسی کی لاش مل جائے، جسم مل جائے، اور کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار، کوئی دستیاب نہ ہو، جیسے آج کل اصطلاح ہے لاوارث. لاوارث تو کوئی نہیں ہے، ضرور جو دنیا میں آیا ہے اس کا کوئی وارث تو ہے، ماں باپ تو ہیں اس کے، لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ لاوارث بندہ ہے، نہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر کسی ایسے شخص کی میت مل جائے جس کا کوئی وارث دستیاب نہیں ہے، تو باقی مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کی میت کو پوری ترتیب اور طریقے کے ساتھ غسل بھی دے دے، کفن بھی دے دے، اور اس کو دفنا بھی دے. اگر بالفرض ایسی صورت پیش آ جائے، کچھ ایسے مسائل ہیں دوستو کہ جسم ملا لیکن جسم ناتمام تھا، نامکمل جسم. نامکمل جسم سمجھتے ہیں؟ حادثات ہیں، خدا نخواستہ کسی نے کسی کو مار ڈالا اور وحشیانہ طور پہ قتل کر دیا. اب جسم کا ایک دھڑ ملا، دوسرا نہیں ملا، سر ملا، باقی دھڑ نہیں ملا، کیا کریں گے ایسی صورت؟ اس صورت میں فقہا نے یہ لکھا کہ اگر ملنے والا جسم آدھے سے زیادہ ہے، یعنی پورا جسم آپ دیکھیں، اگر ایک انسان 6 فٹ کا ہے مثال کے طور، تو اس کا آدھا کتنا ہوگا؟ 3 فٹ ہے. آپ سمجھیں کہ ناف تک ایک حصہ ہوتا ہے، ناف کے نیچے دوسرا حصہ ہوتا ہے. تو اگر نامکمل جسم مل جائے لیکن وہ آدھے سے زیادہ ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، چاہے اس کے ساتھ سر ہو یا نہ ہو. اور اگر جسم کا اتنا حصہ ملے جو آدھے سے کم ہو، صرف سر مل گیا، صرف ایک پیر مل گیا، دونوں پیر مل گئے، نامکمل بھی ہے، آدھے سے کم بھی ہے، ایسی صورت میں اس کو غسل دینا سنت نہیں، وہ نہیں ہے. بلکہ ان اعضاء کو اگر ان پر نجاست لگی ہے دھو کر کے کسی کپڑے میں یا کفن میں لپیٹ کر کے دفنا دینا چاہیے اس کو. نامکمل جسم اگر آدھے سے کم ہوگا تو اس کو مکمل غسل دینے کا حکم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر مخلوط لاشیں مل جائے، اب یہ حوادثات ہیں دنیا کے دوست. آج کل کتنا ہوتا ہے کہ بہت سارے ملکوں میں بمباریاں ہو جاتی ہے، دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے، کہیں تخریب کاری ہو جاتی ہے، بوم بلاسٹ ہو جاتے ہیں. اب میتیں آ گئی، 50 60 100 میتیں پڑی ہوئی ہیں. تو اب اس علاقے میں مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، کرسچن بھی رہتے تھے، سب رہتے تھے. اب مکس لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور نہیں پتا کہ اس میں مسلمان کتنے ہیں، غیر مسلم کتنے ہیں، ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی وجہ کوئی نہیں پتا. تو اس صورت میں یہ لکھا کہ اگر کوئی تعارف کی صورت نہ ہو تو سب کو غسل دے دیا جائے، یہ سمجھ کر کے سب مسلمان ہوں گے، یا سب کو غسل سنت دے دیا جائے. اور اگر کوئی آدمی یہ فرق کر سکتا ہو تو وہ کہے نہیں مجھے پتہ ہے یہ فلاں، یہ غیر مسلم، یہ غیر مسلم، ان کی میتوں کو الگ کر دیا جائے. اور الگ کرنے کے بعد باقی جو مسلمان میتیں بچ جائیں گی تو ان کو ترتیب کے ساتھ غسل دے دیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسی صورت اگر پیش آ جائے کہ کہیں سے میت ملے لیکن کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ مرنے والا جو ملا ہے وہ نامعلوم ہے، نہ اس کو شکل سے کوئی پہچانتا ہے، نہ اس کی کوئی آئیڈینٹی ہے، تعارف کی کوئی صورت ہمارے پاس ہے، اور بس میت حالت میں ملا ہے. اب کیا کیا جائے، اس کو کیا سمجھا جائے؟ تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ دیکھا جائے کہ ملک کس کا ہے. اگر دارالاسلام ہے، دارالاسلام سے مراد یعنی ایک اسلامی ملک ہے،
جیسے پاکستان اسلامی ملک ہے نا، بات سمجھ گئے دوستو، اور امریکہ دارالاسلام ہے، وہ نہیں ہے۔ تو اگر اسلامی ملک میں دارالاسلام میں کوئی نامعلوم میت مل جائے اور کوئی شناختی علامت نہیں ہو، تو ملک کی وجہ سے دارالاسلام کا تابع بنا کے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اور اس کو باقاعدہ جو ہے غسل، کفن، دفن سب چیزیں اور نماز جنازہ اس کی ترتیب کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ اگر کسی ایسے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے جو رشتہ دار غیر مسلم ہو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم رشتہ دار ہیں، اب کسی غیر مسلم رشتہ دار کا انتقال ہوا، وہ عیسائی تھا، ہندو تھا، پارسی تھا، جو بھی تھا، اب مرنے کے بعد رہتا مسلمانوں کے ساتھ تھا، تو حکم یہ ہے کہ مسلمان اس کی میت لے جا کر کے اس کے جو ہم مذہب ہیں ان کے حوالے کر دیں۔ مثال کے طور پہ عیسائی چرچ میں چلے گئے، ان کو کہا کہ بھئی یہ تھے تو ہمارے رشتہ دار لیکن عیسائی تھے، آج انتقال کر گئے، تو اب ہمیں اس کے کفن دفن کا حکم نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کا ہے، آپ قبول کریں اور آپ لوگ اس کو سنبھال لیں۔ تو وہ ان کے رسم و رواج کے اعتبار سے دفنایا جائے۔ لیکن اگر اس کا کوئی ہم مذہب دستیاب نہ ہو یا وہ قبول نہ کریں، وہ کہیں بھئی ہم تو نہیں لیتے اس کو، تو ایسی صورت میں اب اس میت کا کیا کریں؟ یہ تو یقین ہے کہ غیر مسلم تھا یہ، تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر پانی بہا دیں، غسل ترتیب کا نہ دیا جائے اس کو، جو مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ وہ اکرام ہے مسلمان کا، اس کے اوپر نفس سے پانی بہا دیں اور اس کو کسی بھی کپڑے میں لپیٹ کر کے پھر کسی قبر کی کیفیت بھی باقاعدہ اس طرح بنانا کوئی ضروری نہیں، اور اس کو لے جا کے کسی گڑھے کے اندر دفنا دیا جائے۔ کم سے کم اتنا مسلمان کر سکتا ہے اس کے ساتھ، باقی ترتیب کا غسل، ترتیب کا کفن، ترتیب کا دفن یہ مسلمانوں کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اگر مجبوری کی وجہ سے کہ پانی دستیاب نہیں تھا، پورے شہر میں پانی ختم ہو گیا، کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، تو حکم یہ ہے کہ اس کو غسل کے بجائے اب تیمم کرا دیا جائے، پانی تو ہے ہی نہیں، تیمم کرا کے اس کو دفنانے کی ترتیب بنائے۔ اب جب تیمم کروایا اور دفنانے لے گئے تو پتہ چلا کہ بھئی وہ پانی آ گیا، پانی کہیں سے مل گیا، اب کیا کریں گے؟ اب اس کو غسل دیا جائے گا، اب اس تیمم کی حیثیت ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس مرنے والے کے جسم کو غسل دیا جائے، پھر اس کو کفن پہنا کر اس کو ترتیب کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ ایک اہم اور آخری مسئلہ، اگر باغی لوگ ہو یا ڈاکو ہو یا مرتد ہو، تین کا ذکر آتا ہے۔ باغی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو خروج کر لے اسلام کے خلاف یا اسلامی حکمران کے خلاف، وہ خروج کر لے، وہ باغی بن جائے۔ تو اگر باغی مارا جائے اور واقعتاً علماء کہے کہ یہ باغی ہے، جو مستند علماء ہے، یا ایک آدمی ڈاکو ہے، چور کی بات نہیں ہو رہی دوستوں، ڈاکو الگ ہوتا ہے، ڈاکو وہ ہوتا ہے جو سرعام لوٹتا ہے، جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا، للکارتا ہوا آتا ہے، للکارتا ہوا چلا، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ تو اگر ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے عین اس عمل میں مار دیا گیا، بات سمجھ گیا؟ یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تھا، اسلام کو چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، ان تینوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، باغی کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے ہوئے مارا گیا اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، اور مرتد تو ظاہر سی بات ہے سوال ہی نہیں ہے، اس کو نہ غسل ہے، نہ دفن ہے، نہ کفن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔
اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میت کو غسل دینا یہ اس کی ایک عزت اور تکریم ہے، یہ ایک شرف ہے، اور جو باغی ہو جائے اسلام کا، اسلامی حکمران کا، تو وہ باعث اکرام نہیں ہے۔ تو ایسا عمل دے دیا کہ بھئی لوگوں کو عبرت ہو کہ بھئی یہ تو اتنا غلط کام ہے کہ اگر میں نے کیا تو کل تو یہ مسلمان مجھے غسل بھی نہیں دیں گے، مجھے اٹھا کے اس طرح دفنا دیں گے، تو لہٰذا اس برے کام سے گریز کرے گا۔ یا ڈاکو ہے، دیکھیں ایک تو وہ ہے انسان کمزور ہے، کبھی زندگی میں یہ گناہ کیا تھا، پھر توبہ تائب ہو گیا تو صحیح ہے، پھر تو عام مسلمان۔ لیکن ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہے، اور جیسے بہت دفعہ آج کل ہوتا ہے کہ پولیس آئی یا خود لوٹنے جس کو لوٹ رہا تھا اس نے ہمت کی اور اس کو ہاف فرائی کر دیا، ختم کر دیا، تو وہ مارا گیا اس کے اندر۔ تو چونکہ یہ عمل قبیح ہے، اس سے معاشرے کے اندر ایک فساد پھیل رہا ہے، لہذا اس کو بھی غسل نہ دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دو باتیں ان مسائل کے خلاصے سے، دو باتیں سامنے آئی۔ ایک بات تو آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی ہمیں یہ آخرت کے جتنے مراحل ہیں قبر تک لے جانے کے، یہ سیکھنے چاہیے، سمجھنے بھی چاہیے، اور اس میں شرکت بھی کرنی چاہیے، ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ اس جانے والے کی دنیا میں آخری خدمت ہوتی ہے دوست، باقی فضائل آپ کے سامنے آ گئے، تو اس لیے ایک تو یہ چیزیں انسان کرے بھی، اس میں شرکت بھی کرے، اس میں حصہ بھی لے۔ دوسرا، انسان اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے، ان نافرمانیوں سے بچائے کہ جس کے بعد خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ کل میں دنیا سے جاؤں تو کوئی میری میت قبول نہ کرے، غسل نہ دے، اس کو جنازے میں نہ آئے، اس میں شرکت نہ کرے۔ اس لیے دیکھیں نا، جو خودکشی کر لے نعوذ باللہ، اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے لے، یہ حرام ہے۔ اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ تو ہے، وہ تو پڑھی جائے گی، مسلمان ہے، لیکن حکم کیا دیا کہ اس شہر، اس علاقے کے جو بڑے اہل علم علماء ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں، نہ جنازہ پڑھائیں نہ شرکت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ عمل لوگوں کو اس بات کا احساس دلا دے کہ یہ فعل غلط ہے، اتنا غلط ہے کہ کل نیک دیندار لوگ میرے جنازے میں نہیں آئیں گے پھر۔ تو اس لیے انسان ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کر کے زندگی گزارے جس کا اثر ہمارے آخرت کے مراحل پر۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔